موضوع الدرس في أحكام القتال والتميز بين المؤمنين والمنافقين سورة القتال تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا أزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد فلما فرضه الله عز وجل وأمر به نقل عنه كثير من الناس كقوله تبارك وتعالى. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے مومن بندوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں انہم تمنوا شرعیت الجہاد، انہوں نے تمنا کی کہ اللہ تبارک و تعالی جہاد کے بارے میں حکم نازل فرمائیں. فلما فرضه اللہ عز وجل، اب اللہ تبارک و تعالی نے جب جہاد فرض فرما دیا اور حکم دیا جہاد کا تو اب بہت سارے لوگ جو تھے وہ ہٹ گئے، بعض لوگ جو تھے وہ کمزور ہو کے پیچھے ہٹ گئے. کقولہ تبارک و تعالی الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. جب اللہ نے ان پہ جہاد کو فرض فرمایا تو ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈرتے ہیں لوگوں سے، ایسا ڈرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال، کہتے ہیں مولا آپ نے کیوں قتال کا حکم دے دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں اور ہمیں مہلت دی اس حکم کو متاخر فرما کر. قل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ دنیا کا نفع اٹھانا بہت تھوڑی چیز ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ولا تظلمون فتیلا، اور تم ذرے کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی سب کے ساتھ عدل انصاف فرمائیں گے. وقال عز وجل هنا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، کہ کیوں اللہ سورت نہیں اتارتے مشتملۃ علی حکم القتال، جس کے اندر قتال کا کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم ہو. ولہذا قال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. ثم قال مشجعا لهم فأولى لهم طاعة وقول معروف. اب اللہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے ایک صورت محکمہ اتار دی اور اس میں قتال کا حکم فرما دیا تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، نفاق ہے، کھوٹ ہے، وہ ایسے دیکھتے ہیں آپ کو جیسے موت والا بندہ دیکھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ من فزعہم، ڈر رہے ہیں.
اور دشمن کے روب کی وجہ سے اور اپنی بزدلی کی وجہ سے من لقاء العدو کہ اب دشمن سے مقابلہ ہوگا، لڑائی ہوگی، ہم مر جائیں گے، مرے جائیں گے، اس لیے موت سے پہلے مر رہے ہیں۔ ثم قال مشجعا لهم، اللہ پاک نے پھر ان کو تشجیع دی کہ کیوں ڈر رہے ہو، تمہارے لیے تو بہتر ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، مر گئے تو شہید کہلاؤ گے اور زندہ رہے تو غازی بن جاؤ گے۔ فأولى لهم طاعة وقول معروف وقال الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا في حالات الراهنة، ان کے لیے بہتر یہ تھا، اولا یہ تھا کہ اللہ کے حکم کو سنتے، اللہ کے حکم پر اطاعت کرتے، اللہ کے حکم پر گردن جھکا دیتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، جیسے کہ میرے مدنی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مومن جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں ان کی تو شان یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے پہ پہاڑ ہیں اور آپس کے اندر ایک دوسرے سے بڑے نرم دل، بڑے مہربان ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انہم فرسان فی النہار ورہبان فی اللیل، حضور کے صحابہ کی تو یہ شان تھی کہ دن ان کے گھوڑے کی پشت پہ گزرتے تھے اور رات مصلے پہ گزرتی تھی، رات کو تہجد ہے اور دن کو جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاد کے اندر اتنے خوش ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کے لیے جہاد کو ایسا سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ اے جد الحال، اب جب وقت آ گیا، وَحَضَرَ الْقِتَالُ اور لڑائی کا وقت آ گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ اگر یہ اپنی نیت خالص کرتے اللہ کے لیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ان کے لیے بہتری ہوتی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی سرفرازی لکھی ہے کہ اگر مسلمان کامیاب ہو کے لوٹے تو غازی ہے، اور مسلمان اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے تو شہید ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں کہ مومن جو ہے نا، ایمان والا، وہ ہر حال میں فائدے میں ہے، چاہے وہ ذرہ میں ہو یا سرہ میں، کہ جب مومن بندے پہ ابتلا آتا ہے، مصیبت آتی ہے، صبر کرتا ہے، درجات بڑھ جاتے ہیں، اور جب اللہ اس کو انعام دیتے ہیں تو شکر کرتا ہے، تو تکلیفوں میں صبر کرتا ہے تب بھی فائدہ، اور راحت میں اللہ کا شکر کرتا ہے تب بھی فائدہ۔ اگر جنگ میں جاتا ہے زندہ بچ جائے تو غازی کہلاتا ہے، اور قتل ہو جائے تو شہید ہے۔ تو ہر حال میں مومن کا تو گھاٹا ہے ہی نہیں نا۔ ایمان والے جو ہیں وہ ہر حال میں کامیاب ہیں، ان کو کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے۔ اور یہی فرق ہے ایمان والے کا اور منافق کا۔ وہ جو منافق تھے نا، حضور کے ساتھ آگے نمازیں پڑھتے اور بیٹھتے اور بڑے ہاتھ چومنے والے، وہ جب آیت آئی جہاد کی تو بس اسی وقت بات کھل گئی کہ او ان کے دلوں میں تو کھوٹ ہے، اب جناب سانس نہیں۔ اور مومن جو ہوتے ہیں ان کی تو شان یہ ہے کہ جب جنگ بدر کا واقعہ ہوا ہے، اول غزوۃ فی الاسلام، یہ سب سے پہلی لڑائی ہے اسلام، اس سے پہلے کوئی لڑائی نہیں۔ اچھا، امتحان بھی اتنا بڑا آ گیا کہ سرکاریں تو جہاں کے ساتھ 313، کافروں کے ساتھ 1000، ان کے ساتھ دولت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، قوت بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، یعنی وہ خوش و شوق ہو کہ یعنی ہر منزل پہ سردار جو ہے 10 اونٹ، آج وہ ذبح کر رہا ہے اور آج وہ ذبح کر رہا ہے اور آج وہ ذبح کر رہا ہے، 10 اونٹ ذبح کر کے روز ان کو کھلا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا مقابلہ ہے مسلمانوں سے۔ اور پھر اس دفعہ تو ایسا فیصلہ کن حملہ کرنا ہے نا کہ ہمیشہ کے لیے مسلمان ختم ہو۔
اب ادھر دیکھیں کہ نہ سواری ہے، نہ ہتھیار ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ گھوڑے ہیں۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ جو پانی والا علاقہ تھا جہاں چشمے تھے وہ کافروں کے قبضے میں آ گئے، جو بغیر پانی کا علاقہ ہے اور ریت اڑ رہی ہے وہ مسلمانوں کی طرف۔ اور کافروں کے لیے تو مکہ مکرمہ سے مزید کمک آنے کی امید ہے، کیوں؟ ان کے پاس وہاں بھی ابھی سردار ہیں، طاقت ہے، لشکر ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے مدینہ پاک سے کون آئے گا لڑنے کے لیے؟ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور پریشانی آ گئی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ بھئی میرے ساتھ جو 313 کا ایک پیارا سا چھوٹا سا عدد کا لشکر ہے، ان میں جو لوگ انصار ہیں مدینے والے، انہوں نے تو کبھی جنگ لڑی نہیں نا، وہ تو باغبان لوگ ہیں، کھیتی باڑی والے، باغ لگا کے کھجوروں کی خدمت کرنے والے، ان نے تو کبھی اور قریش سارے کے سارے جنگجو ہیں، لڑاکا لوگ ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، کبھی ایسے ساتھی ہوں جنہوں نے کبھی جنگ ہی نہیں لڑی، کوئی تجربہ ہی نہیں۔ اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار کے سردار ہیں، ان کو بھی پتہ چلا کہ ہماری وجہ سے حضور پریشان ہیں۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لسنا اصحاب موسیٰ۔ انہوں نے کہا حضور ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب لڑنا ہے تو آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم تو نہیں لڑتے۔ بنو اسرائیل کو جب انہوں نے کہا کہ بیت المقدس میں داخل ہونا ہے، انہوں نے کہا نہیں جناب، کون داخل ہوگا؟ ان فیہا قوم جبارین، وہاں تو بڑی شدید قوم ہے، بڑے لڑاکا قوم ہیں، بڑے جنگجو لوگ ہیں، ان کا تو ایک ایک آدمی جو ہے ہمارے 4 بندوں کو پکڑ کے تھپڑ مار مار کے مار سکتا ہے، ہم تو نہیں لڑتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جانے اور جہاد جانے۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، کامیابی ہو گئی تمہارے ساتھ ہیں، ناکامی ہو گئی بھاگ جائیں گے۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لسنا اصحاب موسیٰ، میرے مدنی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں، نحن اصحاب محمد، ہم محمد مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ میرے محبوب آپ کیوں فکر کرتے ہیں انصار کا؟ واللہ ہم آپ کے آگے کٹیں گے، آپ کے دائیں کٹیں گے، آپ کے پیچھے کٹیں گے، آپ کے بائیں کٹیں گے، جب تک انصار کا ایک بچہ بھی موجود ہے دشمن آپ کی طرف نہیں آ سکتا، ہم پہلے اپنی جانیں ڈھال بنا دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، تو یہ ہے ایمان، وہ ایمان بول رہا تھا نا، ورنہ جنگ تو انہوں نے بھی کبھی نہیں لڑی تھی، لیکن اندر جو جذبہ تھا، جو ایمان تھا، اس کا کون مقابلہ کر سکتا؟ آج بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت خالد بن الولید، حالانکہ اس وقت حضرت خالد جو ہیں وہ فوج کے جرنیل بھی نہیں رہے، کمانڈر بھی نہیں رہے، ان کو ہٹا دیا حضرت عمر نے، ابو عبیدہ کی کمان میں لڑ رہے ہیں۔ آج آپ کسی جنرل کو ہٹا دیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے۔ لیکن حضرت عمر کا جب حکم پہنچا اور ابی عبیدہ نے حضرت خالد کو دیا کہ جی آپ کو امیر المؤمنین نے معزول کر دیا ہے اور مجھے انہوں نے بنایا ہے آج فوج کا کمانڈر میں ہوں، اب میں کمان کروں گا، تو خالد نے کہا حلن وسہلن، انہوں نے کہا ہم نے تو اللہ کے لیے لڑنا ہے، کم جنرل بن کے لڑو یا سپاہی بن کے لڑو۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، میں آپ کا سپاہی ہوں۔ ان کی یعنی کمان بھی چلی گئی ہے، تازہ زخم لگا ہوا ہے،
رات کو جب گشت پہ ہیں تو دیکھ رہے تھے کہ دشمن کا لشکر جو ہے وہ کہاں ہے اور اس کا انداز کیا ہوگا، اس کا مقدمہ کیا ہوگا، میمنہ کیا ہوگا، میسرہ کیا ہوگا، اور ان کے پیچھے کمک آنے کے راستے کون سے ہوں گے۔ اس کے لیے حضرت خالد رات کو دورہ کر رہے ہیں، اور اتفاق سے جب اس لشکر کے ذرا قریب گئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی ہم کتنے آدمی، انہوں نے کہا جی تقریباً 60 آدمی ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، سب چیک کر رہے تھے۔ حضرت خالد نے کہا میرا دل تو کہتا ہے یار اگر تم مان لو نا، میرا ساتھ دو نا، تو ہم کافر سوئے ہوئے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، صحابہ نے بھی نہیں کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، ہم 60 آدمی ہیں، اور اس وقت جو وہاں لشکر تھا کافروں کا وہ 60,000 تھا۔ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ خالد یہ کوئی عقل کی بات ہے بلا کہ 60 آدمی جو ہے وہ 60,000 سے لڑے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ بس جناب حضرت خالد ٹوٹ پڑے، اب وہ اٹھے، اب تری مچ گئی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ ان کو تو اندازہ نہیں ہو سکتا نا کہ 60 آدمی ہیں، یہ 60 پھیل گئے نا مختلف راستوں سے، اور ہر جگہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ انہوں نے کہا بھی مسلمانوں کی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ ابھی عبیدہ سو رہے تھے کہ خواب میں دکھایا گیا ابو عبیدہ جلدی آؤ، خالد اکیلا لڑ رہا ہے۔ ابو عبیدہ کہتی ہے میں فوج لے کے دوڑا، مجھے اس اندھیرے میں 60,000 آدمی جو اٹھ رہا ہو دوڑ رہا ہو تو مٹی آسمان تک چھائی ہوئی تھی، مجھے نظر نہیں آتا تھا کہ خالد کس طرف ہے۔ پھر ہم نے جب اللہ اکبر کی آواز سنی تو میں نے کہا خالد اس طرف ہے۔ ہم نے حملہ کیا، 60,000 شکست کھا گیا، 60 والے جیت گئے۔ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ آج جو کفر اکٹھا ہو رہا ہے نا، یہودی بھی اکٹھے، نصرانی بھی اکٹھے، ہندو بھی اکٹھے، سکھ بھی اکٹھے، بدھ مت بھی اکٹھے، یدھ مت بھی اکٹھے، دہریے بھی اکٹھے، منکرین بھی اکٹھے، یہ سارے اسی لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب اسلام غالب ہوگا۔ وہ جاہل نہیں ہے، وہ بڑا لکھا دشمن ہے، اس نے پوری تاریخ پڑھی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ وہ ملحمۃ الکبریٰ جو سب سے بڑی جنگ ہونی ہے اور جس میں اسلام کو فتح ہوگی وہ قریب آ گیا۔ وہ اس لیے زور لگا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہودیوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور آئیں گے بھی دمشق میں اور یہیں اتریں گے اور یہیں سے وہ جہاد کا کام شروع کریں گے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اترنے سے پہلے جتنے مسلمانوں کو مار سکتے ہو مار لو، مرنا تو ہے ہم نے، ان کو پتہ ہے۔ اسی لیے یہودیوں میں بھی 2 حصے ہیں، ایک صہیونی کہلاتے ہیں اور ایک اسرائیلی کہلاتے ہیں۔ ان میں بھی ایک جماعت ہے جو ان کو کہتی ہے کہ مت لڑو، ظلم نہ کرو، تورات کی ہدایات پہ چلو، اسلام نے غالب تو آنا ہی آنا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لے آیا، یا ایمان لائے گا یا مر جائے۔ خیر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں تو ابھی کافی دیر ہے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ کفر مٹنے والا ہے۔ اب ان کا جنازہ تیار ہے، یہ تو آخری ان کی بھڑک ہے، بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اندر سے ہم بالکل ٹکڑے ہونے کے قریب آ گئے۔ یہ دیکھو نا، ایک چھوٹا سا جھٹکا ہے، 1 منٹ کا جھٹکا ہے، ہیٹی میں 2 لاکھ بندہ گیا۔ چھوٹا سا جھٹکا ہے، کتنا گھنٹے نہیں، منٹ، کئی منٹ نہیں، 1 منٹ۔
اللہ دکھاتے ہیں نا، جہاں گناہوں کی سزا ہے وہاں عبرت بھی تو ہے نا، کہ عبرت پکڑو، عقل کرو، احساس کرو۔ میں اگر ختم کرنے پہ آؤں تو بس اتنی 1 سیکنڈ سے بھی کم لگے گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس ہو گیا ہو گیا۔ تو مسلمان تو میرے عزیز ہر حال میں فائدے میں ہے نا، جنگ ہو گئی، مارا گیا، شہید ہو گیا، اور کتنا بڑا مرتبہ پا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں شہید کو مردہ بھی نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء، یعنی نبی کے بعد تیسرا نمبر شہداء۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب مومنوں کے لیے حکم آیا وہ تو تیار تھے نا۔ اب دوسری آیات میں اللہ فرماتی ہیں وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهَلْ عَصَيْتُم إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن الْجِهَادَ نَكِلْتُم مَّنْهُ فَهَلْ عَصَيْتُم، کیا تم چونکہ تم نے نافرمانی کی اور اعراض کیا اور جہاد سے منہ پھیرا تو اب کیا ہو جائے گا، تم کوئی بچ جاؤ گے؟ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، آج تم جہاد سے منہ موڑ رہے ہو لیکن تم اپنی سابقہ عادت پہ واپس لوٹ جاؤ گے، زمانہ جاہلیت پہ، اور اس وقت جیسے فساد ہوتا تھا، قتل ہوتا تھا، قطع رحمی ہوتی تھی، تم اسی طرح شروع کرو گے۔ اے تعودوا الی ما کنتم فیہ من الجاہلیت الجہلاء، تم اسی طرف لوٹ جاؤ گے جیسے پہلے زمانہ جاہلیت تھا۔ تسفکون الدماء وتقطعون الارحام، خون بہانا، رشتہ داروں کو توڑنا، ڈاکے مارنا، پھر تم وہی کام شروع کرو گے۔ اس سے بہتر نہیں تھا کہ جہاد کر کے دیکھیں نا، آدمی ڈاکہ مارتے مارتے مر جائے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ جہاد میں مر جائے۔ ایک دفعہ پرانا وقت کی بات ہے کہ مرزائی جو تھے نا بڑی طاقت میں آ گئے، زور میں آ گئے، قادیانی مرزائی، تو مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا کہ بھئی جتنی چیزیں مرزائیوں کی ہیں، قادیانیوں کی ہیں، مسلمان خریدنا بند کر دیں، لینا بند کر دیں۔ ان کی بڑی بڑی کمپنیاں تھیں نا، جیسے شیزان تھے اور کئی چیزیں تھیں ان کی، تو سارا کنٹرول ہو گیا۔ لاہور میں ان کا ایک بڑا ہوٹل تھا مشہور، وہ بھی شاید شیزان کے نام سے تھا، اور وہ ابھی تک چل رہا تھا کیونکہ وہ سروس بڑی اچھی دیتے تھے، کھانا بڑا اچھا تھا، سروس بڑی اچھی تھی، بلڈنگ بڑی اچھی تھی، فرنیچر بڑا اچھا تھا، لوگ جاتے، لوگ تو آرام دیکھتے ہیں نا، ایمان تو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو لاہور کا ایک بہت بڑا غنڈہ، بہت بڑا ڈاکو، قاتل، شرابی، فاسق، فاجر، شکا اس کو کہتے تھے، مر گیا۔ تو ایک دن جناب وہ صبح تقریباً 9-10 بجے 2 جوان ساتھی بھی اس کے ساتھ ہیں، اور ہاتھ میں بھی اس نے اپنا اسلحہ، اس زمانے میں ریفل بندوق سادہ ہوتی تھی، وہ اٹھائی ہوئی ہے، اور جناب ٹہلتا ہوا آ رہا ہے۔ راستے میں کوئی ایک بندہ پہنچا تو اس نے کہا کہ آج شکا صبح کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار میں نے سنا ہے کہ میرے نبی کے دشمن ہیں اور ان کے ہوٹل چل رہے ہیں اور کوئی بند نہیں کرا سکا۔ ہم نے کہا یار ڈاکے مارتے مارتے کتے کی موت مر جائیں گے، آج محمد کے صدقے کیوں نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا مرنا تو ہے، ہماری تو موت لکھی ہوئی ہر وقت ہاتھ پہ ہے، رات دن ڈاکے مارتے ہیں، کسی وقت گولی ہمیں بھی لگ جائے گی، ہم لوہے کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں، ہم لوگوں کو مارتے ہیں، کوئی ہمارے مقدر کی گولی ہمیں بھی لگ جائے گی، کتے کی طرح پڑے ہوں گے، پتہ نہیں کوئی جنازہ بھی پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ آج مجھے خیال آیا کہ چلو یار فیصلہ کرتے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، آج محمد مدنی کی ختم نبوت پہ اپنے آپ کو میں قربان کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال اب اس ہوٹل کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ کھڑا ہو گیا، ہوٹل بند ہو گیا، 2 گھنٹے بند ہو گیا۔ ڈاکو ہے، لیکن جب جذبہ ایمان آ جاتا ہے نا، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے۔ جذبہ ایمان آ جاتا ہے تو پھر بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ ایمان سے کہیں حضرت بلال کے پاس کیا طاقت تھی؟
کون سا ظلم ہے جو امیت اپنے خلف نے اور کافروں نے حضرت بلال پہ نہیں توڑا ہے؟ سوچ سکتے ہو ایک بندے کو انگاروں جیسی گرم پتھروں پہ لٹا دیا جائے، اس کے بدن میں بڑے بڑے کھجور کے کانٹے چبھوئے جائیں اور بڑے بڑے گرم پتھر اٹھا کے سینے پہ رکھے جائیں، پھر کوڑے مارے جائیں باقی بدن پہ اور کہا جائے کہ اللہ کے نام چھوڑ دو، اور اسی حال میں مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں احد احد احد۔ کیا ہے؟ ایمان سے کہیں بلال جیت گیا، ابو جہل جیت گیا، انجام کیا ہوا؟ فرعون جیت گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ڈنڈا لے کے پہنچ گیا مقابلے پر؟ فرعون جس کا 6 لاکھ کا اس زمانے میں فوج تھی، اس دور میں فرعون کی فوج 6 لاکھ تھی، اور پورا ملک مصر اور دریائے نیل کا حوالی جو ہے سب پر فرعون کی حکومت ہے۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ مقابلے پہ کون آئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ ان کے پاس کون سا ہتھیار تھا؟ کلشن کوف لے کے گئے تھے، ڈنڈا، ایک عصا ہاتھ میں، السلام علیکم، ہاں جی کیوں آئے؟ انہوں نے کہا کلمہ پڑھو، انرسل معنا بنی اسرائیل، میری قوم کو جو تم نے قید کر کے رکھا ہوا ہے چھوڑ دو ان کو۔ عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں پہچان لیا، الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو جو بچپن میں میرے گھر میں پلتے رہے، میری روٹیاں کھاتے رہے، آج میرے مقابلے پہ آ گئے ہو؟ اور تمہیں یاد ہے میری قوم، ہماری قوم کا، قبطیوں کا تم نے ایک بندہ بھی قتل کیا اور پھر ملک چھوڑ کے تم بھاگ گئے ہو، تمہارے خلاف تو FIR پڑی ہوئی ہے، میں تمہیں ابھی دیکھتے ہوئے انتقام لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جہاں تک تیرے گھر میں میرے کھانے کا مسئلہ ہے، ایک بچے کو کھلاتے رہے ہو اور میرے لاکھوں بنو اسرائیل سے کام لیتے رہے ہو، ان کی تنخواہ دے تو روٹی کے پیسے کاٹ لو۔ کوئی احسان کیا تم نے مجھ پر؟ باقی رہ گیا تمہارے بندے کا مر جانا، تو میں کون سا اس کو گولی مار گیا تھا؟ بدبخت خود پتہ نہیں مرنے کے لیے آیا تھا، میں نے تھپڑ مارا مر گیا۔ اور یہ سارا واقعہ بھی اس وقت ہے، اس وقت میں نبی بھی نہیں تھا۔ اب تو اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، میرے ساتھ کلام کی ہے، مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، مجھے تیرے طغیان کو توڑنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب ایمان سے کہو، ایک بادشاہ ہو، 6 لاکھ فوج ہو، اس کو 2 آدمی سامنے کھڑے ہو کے للکار رہے ہوں، یہ حق کا روپ ہے نا، ورنہ اسی وقت آرڈر کر دے مار دو، لیکن آرڈر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی دلیل؟ نے کہا دلیل ابھی دکھاتے ہیں، ڈنڈا دلیل ہے، بگڑے تگڑے کا علاج تو ڈنڈا ہے نا۔ تمہارے لیے اللہ پاک نے مجھے ڈنڈا دے کے بھیجا نا، تم زبان سمجھنے والے تو ہو نہیں، تم تو ڈنڈے سے سمجھو گے نا۔ انہوں نے کہا ڈنڈا کیا کر رہے گا؟ دیکھو ابھی دکھاتا ہوں۔ حضرت حسین نیچے بہت کاغذات، وہ تو جناب اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ویسے فرعون نے ضبط کر لیا اور نہ اس کا پیشاب کپڑوں میں نکل گیا ڈر کے مارے۔ ٹھیک ہے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ حق کی بڑی طاقت، شرط یہ ہے کہ تم حق والے بنو، حق پہ رہو، حق کے لیے کھڑے ہو۔ اگر اقتدار کی لالچ ہے، کسی کا ملک چھیننا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ ہے، وہ کوئی جہاد وہاد نہیں ہوتا۔ جہاد اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا۔ یہ جہاد نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے ملک میں امن ہو جا کے پوری دنیا میں فساد برپا کر دو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس ظالم ہو، اگر تم آج جہاد سے ڈر رہے ہو، چلو جہاد سے بچ گئے، کیا ہوگا؟ پھر تم اسی طرح لوٹ جاؤ گے جیسے پہلے جاہل تھے، جیسے پہلے قتل کرتے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم
ولہذا نہا عن الافساد فی الارض عموما وعن قطع الارحام خصوصا. اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو اور صلہ رحمی کرو، قطع رحم نہ کرو. بل قد امر اللہ تعالی بالاصلاح فی الارض، تم زمین کے اندر اصلاح کرو، اچھے کام کرو. وصلۃ الارحام، اور رشتہ داری کو جوڑو. وهو الاحسان الى الاقارب فی المقال والافعال وبذل الاموال. صلہ رحمی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں پہ احسان کرو، گفتگو میں بھی احسان کرو، افعال میں بھی احسان کرو، اور ان پر مال بھی خرچ کرو جو غریب ہیں ان کی مدد کرو. وقد وردت الاحادیث الصحاح واللسان بذلك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طرق عدیدۃ ووجوہ کثیرہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت ساری صحیح حدیثیں میرے مدنی پاک سے اس بارے میں کہ صلہ رحم کرنا اور قطع رحمی سے بچنا، زمین میں امن کرنا اور فساد سے بچنے کے بارے میں بہت احادیث مبارک ہیں. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا خالد مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني معاویہ بن ابی مزرد عن سعید بن سعد ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ تعالی الخلق فلما فرغ من قامت الرحم واخذت بحقبي الرحمن عز وجل فقال ما، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال تعالى الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ تعالیٰ الخلق، جب اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرما دیا اس کے بعد جو رحم تھی وہ کھڑی ہوئی اور اس نے دامن عرش کو پکڑ لیا. اللہ پاک نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ اس نے کہا میرا مولا یہ وہ مقام ہے جس کی پناہ ہر آدمی پکڑتا ہے، میں بھی پناہ پکڑ کے آپ سے سوال کرتی ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تم اس بات پہ راضی ہو ان اصل من وصلکی، جس نے صلہ رحمی کی میں بھی اس کو اپنی رحمت میں جوڑوں گا، اور جس نے قطع رحمی کی میں بھی اس کو اپنی رحمت سے توڑ ڈالوں گا. اب تم راضی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں. آپ نے فرمایا وذالک لک، یاد رکھو صلہ رحمی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنے تیرے رشتہ دار ہیں، جتنے اقارب ہیں، جتنے ارحام ہیں، والد کی طرف سے ہیں، والدہ کی طرف سے ہیں، بیوی کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا، ان سے احسان کرنا، اگر غریب ہیں ان کی مدد کرنا، اگر بھوکے ہیں تو ان کو کھانا پہنچانا. صلہ رحمی کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور اگر کوئی آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیتی ہیں، قطع فرما دیتی ہیں. وذاکر قال ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرہوا ان شئتم فلسیتم ان تولیتم واصلوا فی الارض تقطعوا ارحامکم. حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی دلیل اگر قرآن سے بھی دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پاک میں یہ آیت مبارک موجود ہے، وہ پڑھ لو. ثم رواه البخاری من طریقین آخرین عن معاویہ بن مزرد به قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا ان شئتم فلسیتم من توليتم تقطعوا ارحامکم. رواه مسلم من حدیث معاویہ بن ابی مزرد به. وقال الامام احمد حدثنا اسماعیل بن الیاس قال حدثنا عبد الرحمن بن جوشن عن ابي بکر عن ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب نهرا ان يجعل الله تعالی عقوبته في الدنيا ما يدخل صاحبه في النار من البغي وقطيعة الرحم. اس حدیث میں آتا ہے جس کو امام احمد نے حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے روایت کیا ہے کہ میرے پاک نبی نے رحمت دو جہاں نے فرمایا کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی جلدی سے جلدی سزا ملتی ہو دنیا کے اندر، اور جو آخرت میں سزا ہے وہ الگ ہے. بغی سے یعنی گناہ، زنا اور قطیعت الرحم، اور صلہ رحمی کے بجائے رحم کو توڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، یہ ایسا جرم ہے جس کی اللہ دنیا میں بھی جلدی جلدی سزا دے دیتی ہیں. رواہ ابو داؤد و ترمذی بن ماجہ بن اسماعیل بن ابی وقال ترمذی هذا حدیث صحیح. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن بکر قال حدثنا میمون ابو محمد البرانی
قال حدثنا محمد بن عباد المخزومی عن ثوبان رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سره نساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من سره النساء في الأجل والزیادت فی الرزق، جو بندہ چاہتا ہو میری عمر لمبی ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کو قائم کرے، رشتہ داروں پہ احسان کرے. یاد رکھیں عمر لمبی کا معنی یہ ہوتا ہے ورنہ عمر جو ہے وہ نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، لیکن اللہ اس تھوڑی سی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں بڑے بڑے علماء گزرے، محدثین گزرے ہیں، 50 سال 60 سال کی عمر میں سینکڑوں کتابیں لکھ گئے، تو آپ تو وہ کتابیں پڑھ ہی نہیں سکتے. تو اللہ پاک برکتیں دے دیتے ہیں. اللہ رزق، اچھا رزق میں برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلی تنخواہ تیری 10,000 تھی اب 20,000 ہو گئی، یہ بھی برکت ہے. ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس سال تمہیں بیماریوں سے بچا لیا، کہ بیماریوں پہ جو تیرا 50,000 لگ جاتا ایک پیسہ بھی نہ لگا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نقصان سے بچا لیا، تمہیں حوادثات سے بچا لیا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں چوروں سے ڈاکوں سے بچا لیا، تیرا رزق محفوظ ہو گیا. یہ بھی رزق ہے، یہ بھی برکت ہے. تفرد به احمد وله شاهد في الصحيح. وقال احمد ايضا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن ارطاد عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جده قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول من لي ذوي الارحام اصل ويقطعون واعفو ويظلمون واحسن ويسيئون افاكافئهم قال لا اذا تتركون جميعا ولكن جد بالفضل وصلهم فانه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك. تفرد به احمد من هذا الوجه ولو شاهد من وجه آخر. عمرو بن شعیب نبی جدی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرا محبوب رحمت دو عالم ان لی ذوی ارحام، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان کی زیادتیوں پہ درگزر کرتا ہوں وہ ظلم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. افا اکافئہم، کیا میں بھی ایسا ان کو پھر کروں، ظلم کروں، میں بھی وہی کروں جو وہ کرتے ہیں؟ ہم نے فرمایا نہ ایسا نہ کر. اذن تترکون جمیعا، پھر تو تم سب برابر ہو گئے. ولیکن جد بالفضل وصلہم، تم زیادہ بہتر کام کرو کہ وہ توڑیں تم جوڑو، وہ بد دعائیں دیں تم دعائیں دو، وہ گالیاں دیں تم ان کی خدمت کرو. فإنہ لن یزال معک ظہیر من اللہ عز وجل، جب تم رشتہ داروں کی اعانت کرو گے، مدد کرو گے، اللہ کی طرف سے مدد کرنے والا تیرے ساتھ رہے گا. تفرد به احمد من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر. وقال الامام احمد حدثنا يعلى قال حدثنا مثلا مجاهد بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرحم معلقة بالعرش، وہ عرش کو پکڑے ہوئے لٹکی. وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. رواہ البخاری. حضور پاک نے فرمایا واصل صلہ رحمی کرنے والا اس کو نہیں کہتے جو خیر کا بدلہ خیر سے دے رہا ہے، وہ بھی جوڑتے ہیں یہ بھی جوڑتا ہے. آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ توڑیں اور تم جوڑو، وہ تمہیں ستائیں تم بہتری کرو، وہ تمہیں گالی دیں تم دعائیں دو، پھر ہے صلہ رحمی کرنا. ورنہ تو پھر اگر عدلے کا بدلہ ہے وہ تو تمہیں حاجی صاحب کہیں گے، تم بھی حاجی صاحب کہو گے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہیں برا کہیں اور تم جو ہے ان کے ساتھ بھلائی.
صلہ رحمی تو خیر بڑی چیز ہے، یعنی رشتہ ہمسایہ جو ہے ان کا بھی ایسے اللہ نے حق رکھا۔ واللہ اعلم۔ بہرحال جانور کے ذبح کرنے کے لیے 4 رگیں ہوتی ہیں، ان کا کٹنا ضروری ہے۔ کہتے کہ بعد اوقات جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے پھر گر جاتا ہے، بہرحال دیکھ لیں کہ 4 رگیں کٹ گئی ہیں تو ذبح ٹھیک ہے، اور نہیں تو کاٹیں۔ کہتے جی کہ بیت اللہ شریف میں جب ہم طواف کرتے ہیں، رکن یمانی پہ پہنچ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھو یہ رکن یمانی کی جو جگہ ہے نا، یہ بھی بڑا مقام ہے مستجاب دعا کے لیے، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی۔ اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری رکھی ہوئی ہے کہ جب بندہ آتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ تو جب تم رکن یمانی کے بعد جاؤ، یاد رکھو کہ دایاں ہاتھ جو ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بس ایک ہاتھ دایاں، اس کے ساتھ استلام کرنا، اور اس کے بعد جو ہے جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ باقی یہ جو دعا ہے نا اس کے کئی صیغے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیۃ والشکر علی العافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو کئی صیغے ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اگر عربی کی دعا نہ بھی آئے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ لگائیں۔ اچھا رش زیادہ ہے، موقع نہیں ملتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، پھر اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پھر دعا پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں جو سب سے افضل دعا، جامع دعا ہے جو میرے محبوب نے کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس کے بعد پھر آپ حجر اسود میں سامنے آ گئے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی ایک ہاتھ سے اشارہ کرے، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرے، کہ لفظ ید جو آتا ہے کبھی کبھی جنس مراد ہوتی ہے اور اس سے مراد دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا۔ جیسے کہ قرآن میں ہے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو گردن پہ نہ باندھ دو، تو اس کا معنی یہ تھوڑا یعنی ایک باندھ باقی کھلا رکھو، معنی یہ ہے کہ دونوں ہاتھ گردن پہ باندھیے، جیب میں جاتے نہیں، خرچی نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، تو وہاں ید مراد ہے لیکن جنس مراد ہے۔ جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا، یا اللہ میرے کان میں نور عطا فرما، میری آنکھ میں نور عطا۔ تو اب اس کا معنی یعنی ایک کان میں اور ایک آنکھ میں دینا، دوسرے میں نہ دینا، یہ کچھ سمجھا کریں۔ یہاں جنس مراد ہے سما کی، یہاں جنس مراد ہے بصر کی،
تو اس لیے کبھی کبھی اطلاق ایک کا ہوتا ہے، ید کا ہوتا ہے، لیکن مراد جنس ہوتی ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہاں دو ہاتھوں سے بھی اشارہ کر سکتا ہے اور ایک ہاتھ سے بھی اشارہ کر سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میں جنازے میں شریک ہوا، امام 3 تکبیریں جنازے کی کہہ چکا تھا، مجھے صرف ایک تکبیر ملی ہے، تو اب امام نے سلام پھیر دیا، میں کیا کروں؟ کوئی مشکل نہیں، آپ جلدی جلدی 3 تکبیریں پوری کر لیں۔ یعنی جب امام نے سلام پھیر لیا تو آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، بس اپنی تکبیریں پوری کر لیں، لیکن وہ جلدی پوری کریں۔ یہ نہ ہو کہ تم کھڑے رہو سوچتے رہو میت لے کے وہ جنت المعلیٰ پہنچ جائیں اور تم تکبیریں پڑھتے رہو، کیوں؟ وہ جنازہ تو میت پہ پڑھنا ہے، جب میت ہی نہ رہی تو جنازہ کس پہ پڑھو گے؟ تو اس لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، سلام ہو گیا۔ کہتے جی کہ میں نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، تو میرے عزیز میرے محترم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد طواف کرے یا کوئی بھی نماز نہ پڑھے، نہ تحیت المسجد نہ طواف کی 2 رکعات، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک بڑی صریح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے۔ اچھا، اسی طرح آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مدینہ منورہ کا سفر کرنا تھا، آپ نے طواف الوداع فرمایا، طواف الوداع فرمانے کے بعد عصر کے بعد کا وقت تھا، آپ نے 2 رکعت نہیں پڑھی، آپ سفر میں چلے گئے، حتیٰ کہ آپ تنعیم بھی گزر گئے، یعنی حدود حرم بھی گزر گئے، پھر جہاں مغرب کی نماز پڑھی بعد میں آپ نے 2 رکعت پڑھی، یعنی 2 رکعت حرم کے باہر پڑھنا تو قبول کر لیا لیکن عصر کے بعد نہیں پڑھی۔ تو بہرحال امام صاحب یہی فرماتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ آدمی عصر کے بعد تو کوئی نماز نہ پڑھے، لیکن ہاں مسجد میں آیا ہے تو ایک حدیث ہے کہ نہ بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھو، تو لہذا تحیت المسجد پڑھ لے۔ اچھا، اس نے طواف کیا ہے تو اب طواف کی بھی تو 2 رکعت پڑھنی ہے، لہذا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب چاہے طواف کریں اور جب چاہے نماز پڑھیں، اس حدیث کے سامنے وہ کہتے ہیں پڑھ لیں۔ اب اصل مسئلہ یاد رکھو، یہ علمی مسئلے ہیں، یہ جھگڑے کے مسئلے ہی نہیں ہیں۔ اللہ مسلمانوں کے جھگڑوں سے بچائے، اختلاف سے بچائے۔ ایک بات موٹی یاد رکھو، تم نے عصر کے بعد طواف کیا، تمہاری نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مغرب بھی حرم میں پڑھوں گا، تو نہ پڑھو 2 رکعت، مغرب کے بعد پڑھ۔ کیوں؟ مغرب کے بعد جب پڑھو گے تو کوئی حدیث تمہاری مخالف نہیں ہے نا۔ اگر عصر کے بعد پڑھو گے تو ایک حدیث تو مخالف ہے نا، اگر ایک میں اجازت مل رہی ہے تو ایک میں مخالفت بھی تو موجود ہے، ایک میں نہی بھی تو موجود ہے۔ اگر مغرب کے بعد پڑھو گے کوئی حدیث مخالف نہیں۔ اچھا، اگر تم نے عصر کے بعد طواف کیا ہے اور تم نے مدینہ منورہ کے لیے نکلنا ہے، لیٹ ہو گیا تو بہت رات ہو جائے گی پہنچنے میں، پڑھ لو، چلے جاؤ پڑھ لو، کوئی بات نہیں، کوئی کفر اسلام کی لڑائی تو ہے نہیں کہ جانا ہے، مجبوری ہے، ساتھی باہر کھڑے ہیں، پڑھ لو، چلے جاؤ۔ اگر ایک آدمی نے طواف کی 2 رکعت حرم میں نہیں پڑھ سکا، اپنے گھر گیا تو گھر میں پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ جنابت کی حالت میں عورت کو غسل کے لیے بالوں میں کھولنا ضروری ہے، بالکل ضروری، یعنی بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، آپ اکثر اس طرح پھرواتے تھے، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ ہمیشہ گنجے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، یار کیا پوچھتے ہو، میرے تو بڑے خوبصورت بال ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تھا تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کی جڑ کے نیچے بھی جنابت ہے،
تو میں ڈرتا ہوں کہیں پانی نہ پہنچے اور میرا غسل نہ ہو اور نمازیں صحیح نہ ہوں، تو اس لیے میں نے اس طرح پھروا دیا کہ چلو بالوں کو کیا دیکھنا ہے، نماز تو ٹھیک ہو نا، غسل تو ٹھیک ہو نا۔ تو لازمی طور پہ عورت کو بال کھولے اور ان کے جڑوں میں بھی پانی پہنچائے، کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پانی نہیں پہنچا۔ اچھا بال فقہا نے لکھا ہے، دیکھیں نا بعض لوگ ناف میں، انہوں نے کہا ناف میں بھی انگلی ڈال کے پانی پہنچائے، بعض اوقات ناف بڑی بند ہوتی ہے، پانی گیا ہی نہیں اندر۔ اچھا کان میں خیال نہیں کرتے یہاں پانی نہیں پہنچا ہے، یہاں پانی نہیں پہنچا ہے، یہاں پانی نہیں پہنچا ہے۔ ہر چیز کا خیال رکھے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے کہ جہاں پانی نہ پہنچے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ آج کل تو میرا بھائی فیشن آ گیا ہے، عورتیں بال وغیرہ سیٹ کراتی ہیں اور اس پہ بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اچھا پھر ڈائی کرواتی ہیں، رنگ کرواتی ہیں۔ تو آج کل جو جدید فیشنیبل عورتیں ہیں نا جی، انہوں نے پلاسٹک کور رکھا ہوتا ہے اپنے حمام میں، وہ اوپر چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن پہ پانی گرا لیا، سر دھوتی ہی نہیں، ہمیشہ ناپاک رہتی ہیں۔ ماشاءاللہ اسی ناپاکی میں اللہ کی راہ میں کھانے بھی پک رہے ہیں، روٹی بھی پک رہی ہے، سب کچھ۔ نماز تو اس نے پڑھنی نہیں، نماز پڑھنی ہوتی تو غسل کا خیال کرتی، نماز کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ اور میرا بھائی ایک بات یاد رکھنا کہ سب ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ ہمیں سب کے ادب کی توفیق دے۔ امام احمد ابن حنبل اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم اور ابن رجب حنبلی اور بڑے بڑے لوگ، اور پیران پیر جس کو تم پیران پیر عبد القادر جیلانی مانتے ہو، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ مرد یا عورت اگر ایک نماز جان بوجھ کے نہ پڑھے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارے پیران پیر کا فتویٰ ہے، مولوی مکی کا نہیں، 11ویں والے پیر کا، جس کا دودھ پی پی کے تم موٹے ہو گئے ہو، اسی 11ویں والی پیر نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ مرد یا عورت ہے ان میں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں کافر ہے۔ جب کافر ہو گیا، کافر کا مسلمان سے نکاح ہوتا نہیں، وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا۔ جب نکاح ٹوٹ گیا، آئندہ جو اولاد ہوگی ولد الزنا ہوگی۔ اور اتنا انہوں نے سخت لکھا ہے کہ یہ بے نمازی جو ہے اگر مر جائے لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھو، مسلمان ہو تو جنازہ پڑھے نا، کافر پہ تھوڑا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، انہوں نے فرمایا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی رکھو۔ اب جناب نظر ڈال لو ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے ملک کے محلے میں کتنے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے؟ تمہارے جتنے بڑے بڑے جاگیردار، سردار، ملانر، ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹر، ان میں کتنے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میرے خیال میں 99% کو تو وضو کا اور استنجے کا مسئلہ ہی نہیں آتا۔ یعنی تقریر جو کر رہے ہوں کہتے نہیں ہمیں من و ان قبول کرنا چاہیے، کیوں جاہلوں والی بات کرتے؟ من و ان بھی کوئی لفظ ہے دنیا میں؟ من و ان تو ہوتا ہے کہ من ابتدا اور آگے انتہا، لیکن اس کو من پڑھتے ہیں بیچارے، نہ من کا پتہ ہے نہ من کا پتہ ہے۔ وہ ایک وزیر صاحب گئے ہمارے ڈیرے غادی خان کے علاقے میں، تو وہاں انہوں نے تقریر کی نا جی، تو دیکھا نا وہ بلوچ ہوتے ہیں نا داڑھی والے، تو انہوں نے سوچا شاید یہ سارے مولوی ہیں پڑھے لکھے، ان کو پتہ تو نہیں میری طرح بلوچ ہے، جاہل ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، بدعادت ہے، کوئی سنت سمجھ کے نہیں رکھتے ہو۔ تو دوڑیاں اتنی بڑی اور اتنی بڑی پگڑی، ماشاءاللہ دور سے دیکھو تو تمہیں پتہ لگے امام غزالی کے بھائی آ رہے ہیں، اور بالکل مطلق میری طرح جاہل ہوتے ہیں۔ مذہب پوچھنا کون سا مذہب؟ وہ صحیح دریہن خان والا مذہب، جڑا دریہن خان دا ہے، یعنی جڑا سردار کا مذہب ہے وہی ہمارا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں سردار کا کیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو جوش میں آ کے اس نے جناب حدیث پڑھی کہ دیکھو بھائی ہم سکول کھولنے کے لیے آئے ہیں، علم پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی کا حکم ہے طلب العلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ چلا گیا
حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بعد میں جلسے پہ آئے تو کسی نے سنا ہے جی وزیر صاحب نے ایسی حدیث پڑھی ہے، تو انہوں نے تقریر میں کہا جناب وزیر صاحب آپ اپنے باپ دادے انگریز کی بولی بولا کرو، میرے نانے کی بولی کو تو خراب نہ کرو، یہ مسلم من، یہ من تن تو کسی حدیث میں نہیں ہے۔ علی کل مسلم من و مسلمتن، چونکہ علی حرف جار ہے، یہ کہاں سے آ گیا مسلم من و مسلمتن؟ یہ من تن نہیں ہے، میرے نانے کی زبان کو خراب نہ کرو۔ عزیزیہ حدود حرم میں ہے، خدا کے بندے مینا سارا حرم میں ہے، مزدلفہ سارا حرم میں ہے، تم عزیزیہ کا پوچھ رہے ہو؟ اجماع کا معنی جس پہ صحابہ کا اجماع ہو جائے، جیسے حضرت عمر نے فرمایا 20 تراویح پڑھو ابی ابن کعب کے پیچھے، سارے صحابہ اس پہ اکٹھے ہو گئے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ میری پہلے داڑھی نہیں تھی، اب تو میں نے رکھ لی ہے، تو پہلے میں جو نمازیں پڑھتا انشاءاللہ اللہ وہ بھی قبول فرمائیں گے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم نے توبہ بھی کر لی اور حضور کی سنت بھی رکھ لی، سبحان اللہ۔ اب چہرے پہ محمد مصطفیٰ کی سنت کا نور تو آ گیا نا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔